السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 13 سورہ رعد اور اس کی آیت نمبر ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں 4 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون۔ لفظی ترجمہ وفی الارض اور زمین میں قطع ٹکڑے ٹکڑے ہیں، خطے ہیں، متجاورات جیم و را باہم ملے ہوئے یعنی برابر برابر، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب عین نون با انگوروں کی، اور زرع کھیتیاں، ونخیل نون خولام اور کھجور کے درخت، صنوان صاد نون واو دوہرے، وغیر صنوان اور اکہرے، یسقى سین قافیہ وہ پلائے جاتے ہیں، بماء پانی، واحد ایک ہی، ونفضل فا ضاد لام اور ہم فضیلت دیتے ہیں، بعضھا ان میں سے بعض کو، علی بعض بعض پر، فی الاکل حمزہ کاف لام پھلوں میں یعنی کھانے میں، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون کس قوم کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لیتی ہے۔ دیکھیں ساری زمین دیکھا جائے تو ایک دوسرے سے بالکل ملی ہوئی ہے، لیکن کچھ ہی وقفے کے بعد کہیں پہ ریتلی، کہیں خشک، کہیں سے باہم ملی ہوئی ہے۔ کسی زمین میں بہت اچھا پھل آتا ہے اور کسی میں خراب، حالانکہ سب کو ایک ہی پانی پلایا جاتا ہے، یعنی جیسی زمین ویسی پیداوار۔ حضرت حسن بصری کا قول ہے کہ یہ مثال اللہ نے دلوں کی حالت بیان کرنے کے لیے بتائی ہے۔ کچھ کے دل اچھے، عمل کے ساتھ اچھے، لیکن کچھ ایک ہی گھر کے لیکن آپس میں مختلف، مثلا یوسف علیہ السلام کے بھائی کہ دو مائیں، جیسی ماں ویسی اولاد، ٹھیک ہے۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ وَإِن اور اگر تعجب عین جیم با تم تعجب کرتے ہو، فعجب تو تعجب والا ہے، عجیب ہے، قولہم ان کا قول، اذا کیا جب، کننا ہم ہو جائیں گے، ترابن مٹی، انا کیا بے شک ہم، لفی خلق البتہ پیدائش میں ہوں گے، جدید نئی، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں، کفروا جنہوں نے کفر کیا، بربہم اپنے رب کے ساتھ، واولئک اور یہی لوگ ہیں، الاغلال غین لام لام طاق ہیں، فی اعناقہم عین نون قاف ان کی گردنوں میں، واولئک اور یہی لوگ، اصحاب النار آگ والے ہیں، ہم وہ، فیہا اس میں یعنی اس آگ میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یعنی عذاب الہی سے قوموں اور بستیوں کی تباہی کی بہت سی مثالیں گزر چکی ہیں۔
اس کے باوجود یہ عذاب جلدی مانگتے ہیں۔ یہ کفار کے جواب میں کہا گیا تھا جو کہتے تھے کہ اے پیغمبر اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں ڈراتا ہے۔ تو منکرین آخرت کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ کسی نے پیدا نہیں ہونا، جبکہ اللہ کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے۔ یہ دعویٰ سچا ہے۔ اس کا دعویٰ کیوں سچا ہے؟ کیونکہ اس نے ثبوت دیا ہے تمہارے نفسوں سے، کیونکہ وہ پہلی دفعہ بھی بنا چکا ہے، یعنی جس نے رب کی قدرت، خالقیت، طاقت، وحدانیت جیسی صفت کا انکار کر دیا تو ایسے نہ ماننے والوں کی سرکشی کا علاج کیا ہے؟ آگ۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المثلات وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ۔ اچھا ایک چیز یاد رکھیے گا، میں ایز اٹ از ہی جیسا پڑھتی ہوں ویسا ہی سینڈ کیا جاتا ہے، ویڈیو آپ کے سامنے لائی جاتی ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ عین جیم لام، اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بالسیئۃ برائی کو، عذاب کو، قبل الحسنۃ بھلائی سے پہلے۔ بھلائی کون سی ہے؟ قرآن، ہدایت، رحمت۔ وقد حالانکہ تحقیق حالت گزر چکی من قبلہم ان سے پہلے المثلات عبرتناک مثالیں، عقوبات، کیونکہ کہا گیا نا کہ سزا اور جرم میں مماثلت ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک ربا کا تیرا رب لذو البتہ والا ہے مغفراتٍ بخشش والا للناس لوگوں کے لیے علی ظلمہم ان کے ظلم کے باوجود، اور ان بے شک ربا کا تیرا رب لشدید العقاب البتہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں اوپر یعنی 5 میں کیا بتایا گیا، 5ویں آیت میں اس کی تشریح، یعنی لوگوں نے ظلم کے باوجود وہ عذاب میں جلدی نہیں کرتا بلکہ مہلت دیتا ہے، اور بعض اوقات تو معاملہ قیامت تک کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ اس کے عفو کا نتیجہ ہے، ورنہ اگر وہ مواخذہ پر آئے یعنی پکڑنے پر آ جائے اور عذاب دینے پر تو روئے زمین پر کوئی انسان باقی نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اسی طرح سورہ فاطر کے یہ جو 45 آیت ہے کہ اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک متنفس کو نہ چھوڑتا۔ چلیں یہاں تک آپ لوگوں کا آیت نمبر 6 تک لیسن ہے، اسے اچھی طرح سے پریپیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔